خدا ہم آسیوں پر یہ بڑا احسان گئے، یا خدا ہم آسیوں پر یہ بڑا احسان گئے، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ امید کرتا ہوں کہ رمضان آپ کے لیے ڈھیروں خوشیاں لے کر آیا ہوگا، اور یقیناً آپ حد سے زیادہ، اپنے بساط سے زیادہ کوشش کر رہے ہوں گے کہ آپ زیادہ سے زیادہ نماز پڑھ رہے ہوں گے، عبادت کر رہے ہوں گے، اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ انشاءاللہ الرحمن ہم نے سیریز کا آغاز کیا ہے ہاؤ ٹو گیٹ بلیسنگز آف رمضان، یعنی کہ رمضان کی برکتیں زیادہ سے زیادہ کیسے حاصل کریں، اور اس حوالے سے میں آج آپ کے سامنے سحور و افطار کی برکتیں اس عنوان سے ایک ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ سحری بظاہر صرف ایک کھانا نہیں ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ایک صرف کھانا ہے، آپ نے نیند سے اٹھنا ہے، کچھ چائے گرم کرنی ہے، کچھ کھانا پینا ہے، لیکن دراصل اس میں بھی خوب برکتیں ہیں۔ اور دیکھیں، آپ کا پیٹ بھی بھرے گا، روزے میں آپ کو مدد بھی ملے گی، لیکن سب سے اہم بات کہ اس پر آپ کو ثواب بھی ملے گا، سنت کا ثواب ملے گا، اور پلس یہ کہ آپ کے کھانے میں، آپ کے روزے میں خوب برکتیں ہوں گی۔ آج ہم بغیر کسی تاخیر کے آغاز کرتا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری ضرور کیا کرو، کیونکہ سحری کے کھانے میں اللہ رب العزت نے خوب برکتیں رکھی ہیں۔ میرے ساتھیوں، کتنی پیاری بات ہے کہ ایک مومن روزہ رکھنے جا رہا ہے، اگر کوئی اسٹرانگ مسلمان ہے اور وہ چاہتا ہے کہ بھئی میں بغیر سحری کے بھی روزہ رکھ سکتا ہوں، یہ اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن آپ دیکھیں اگر واقعی رسول پاک سے کوئی بندہ محبت کرتا ہے، اور حضور پاک تو پوری امت کے لیے یکساں سوچتے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ تم ایسے روزہ رکھ لو، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ریکمنڈ کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ سحری ضرور کریں، کیونکہ سحری کرنے میں دراصل ایک برکت کا پہلو ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس کی ایک اور بنیادی بہت بڑی وجہ بھی حضور نے لاجک دیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَصْلُ مَا بَيْنَ الصِّيَامِينَ وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكَلَةُ السَّحَرِ، یعنی ہمارے اور پچھلی امتوں کے روزے کے درمیان اگر کوئی چیز فصل کرتی ہے، ڈیفرنشیٹ کرتی ہے، تو وہ سحری کرنا ہے۔ Is anything which differentiate between our fasting and the fasting of previous ummah that is having suhoor in the morning, alhamdulillah, so in the middle of the night. So ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم سحری کریں، اور اس لیے کریں کیونکہ یہ دراصل ہمارے اور ان کے روزے کے درمیان فرق ہے۔ اب سحری میں یہ نہیں کہ آج کل جو ٹرینڈ ہے نا کہ لوگ پوری رات جاگتے ہی رہتے ہیں، اور پوری رات کے کھانے کو سحری بولتے ہیں، یعنی 12 بجے رات کو کسی ریسٹورنٹ میں جا کر کھا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں سحور، ہم نے سحری کر کے آئے ہیں۔ کہیں 2 بجے رات کو کسی اور جگہ پر پارٹی کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں سحری۔ یہ نہیں ہے، آپ نیند سے باضابطہ بیدار ہوں اور اٹھ کر جو سحری کرتے ہیں اسے سحری کہتے ہیں۔ اور خاص طور پر آپ جو چاہیں کھائیں، سب کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے۔ مجھے چائے پسند ہے، میں ہمیشہ ہر سحری کے دن چائے ضرور لیتا ہوں، اگر چائے میرے نہ ملے تو میرے لیے مشکل ہوتی ہے کہ شاید پورا دن جو نا بغیر چائے کے سروائیو کرنا۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یا آپ کو یا ہر ایک بندے کو کیا سجیسٹ کیا ہے؟ جو کھانا ہے کھائیں، لیکن سحری میں سب سے اچھی چیز اگر کوئی چیز کھانے کی ہے تو رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں، نعم السحور المؤمن التمر، کسی بھی مسلمان کے لیے سب سے بہترین سحری یہ کہ وہ کھجور کھائے۔ تو اب کیا کیا جائے؟ صرف کھجور سے آپ کو معلوم ہے کہ دن نکالنا مشکل ہے، تو کیا کریں آپ کہ آپ اپنا کھانا بھی کھائیں، لیکن حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آخر میں آپ کھجوریں بھی لیں، اور طاقت میں لیں، 1 لیں، 3 لیں، 5 لیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ ڈیٹ الحمدللہ جتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے اس کھجور کو دی ہے، میں سمجھتا ہوں کسی اور پھل کو نہیں ملی۔ کیا پسندیدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا ہے، یہی تو وجہ ہے کہ ہم جو روزہ کھولتے ہیں وہ کس سے کھولتے ہیں؟ کھجور سے کھولتے ہیں۔ ایک آخری روایت سحری کے حوالے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے ہمیں ایک اور اندازہ ہوگا کہ دراصل یہ اٹھ کر سحری کرنے کا مقصد کیا ہے۔ اٹھ کر سحری کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ بس آپ اتنا کھا لیں کہ پھر فجر پڑھنا مشکل ہو جائے، یا مطلب آپ پورے روزے کا ایک ساتھ ہی کھا لیں، نہیں، اس کا ایک مقصد ہے کہ آپ اٹھیں، تھوڑا بہت آپ کھائیں، تھوڑا بہت آپ چھوڑیں، پھر آپ بس اتنا وقت ہو کہ آپ جو ہے اس کے اور فجر سے پہلے تہجد ادا کر سکیں۔ اگر جو لوگ اٹھتے ہیں سحری کے لیے نیند سے خاص طور پر جو بیدار ہو رہے ہیں، تو میری گزارش ہوگی کہ اٹھ کر 2 رکعت کم سے کم
اور 12 رکعت زیادہ سے زیادہ ضرور پڑھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری اور فجر کے درمیان کتنا گیپ ہوتا تھا؟ ایک صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کی، کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری اور اذان کے درمیان اتنا گیپ ہوتا کہ ایک بندہ 50 آیتیں تلاوت کر سکتا۔ اب 50 آیتوں کا مطلب ایک پاؤ پارا ہو سکتا ہے، 15 سے 20 منٹ ہو سکتے ہیں، بڑی آیتیں تو آدھا گھنٹہ ہو سکتا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری میں اتنا گیپ اس لیے ہوتا تاکہ انسان اتنی آیتیں تلاوت کرے، قربت بڑھے، نماز کی، تہجد کی، ان سب چیزوں کی انسان کوشش کرے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کہا تھا سحور افطار کی برکت ہے، افطار کی اپنی برکت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عجل الافطار واخر السحور، صحیح الجامع کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ سحری جو ہے اس کو مؤخر کرو، کوشش کرو کہ ڈیلے کر سکو، یعنی کہ وہی میں نے جیسا کہا، ایسا نہیں کہ ایک دم ابتدا میں رات کو 12 بجے نماز تراویح پڑھی، تراویح پڑھتے کچھ کھا پی اور سوئے اور نیت کر لی سحری کی، یہ نہیں، بلکہ کیا باضابطہ اٹھنا ہے، نیند سے اٹھ کر سحری کرنی ہے۔ تو فرمایا کہ افطار میں جلدی کرو، سحری کو مؤخر کرو۔ افطار کے لیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ویٹ کریں اور ٹائم ہو چکا ہے اس کے بعد بھی آپ دکھائیں کہ آپ کتنے اسٹرانگ ہیں، نہیں، فوراً کر لیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ افطار کی کیا برکتیں ہیں، بندہ جب افطار کرتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ جب افطار کرتا ہے اسے 2 برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ ایک برکت کہ وہ اس وقت کھانا کھا رہا ہے، دن بھر کا بھوکا ہے، کھانا کھا رہا ہے، اور دوسری برکت جو وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا۔ اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے، اور افطار ہمیشہ صرف خود نہ کریں بلکہ افطار لوگوں کو کروائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من فطر صائما كان له اجر مثله ولا ينقص من اجورهم شيئا او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے کسی روزے دار کو روزہ کھلوایا، اس کو افطار کروائی، چاہے وہ کسی بھی چیز سے ہو، ضروری نہیں کہ افطار کروانے والا کوئی بڑی بگ بیش پارٹی ہو، آپ کسی بھی طریقے سے افطار کرا سکتے، تھوڑا سا کچھ تیار کر کے کسی گھر بھجوا دیا، کسی کو گھر پہ بلا لیا، کوئی بندہ آیا اس کو تھوڑا سا کھلا دیا۔ حضور فرماتے ہیں جس نے کسی روزے دار کو افطار کرائی تو اس کو اس روزے دار کے جتنا، یعنی کہ اس کو جو روزہ رکھنے کا جو ریوارڈ ملا ہے اتنا ہی ریوارڈ آپ کو بھی ملے گا، اور دونوں کے ریوارڈز میں، اجر میں، ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میرا دین، میرے رسول کتنے کریم ہیں الحمدللہ۔ سحری اور افطار دونوں کھانے ہیں، عبادتیں مظاہر نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول نے اس میں عبادت کا عنصر ڈالا ہے۔ سنت کی نیت کر کے سحری کرو، ثواب ملے گا، سنت ملے گا، بھوک مٹے گی اور پیاس مٹے گی۔ اور افطار کو دیکھیں یہ بھی ایک کھانا ہے، دن بھر کا بندہ بھوکا ویسے بھی کھانے پہ ٹوٹ پڑتا ہے، لیکن سنت سمجھ کے، سنت طریقے سے جب بندہ اس کو کھائے تو دیکھیں بھوک بھی مٹے گی، پیاس مٹے گی، ثواب ملے گا، اللہ کا قرب ملے گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ نمازوں کی پابندی کریں، روزے رکھتے رہیں، اور والدین کا خیال رکھیں، صحابہ کرام اور اہل بیت سے محبت رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔